قرآن سے محبت کرنے والوں کا اکرام تو دیکھیے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن اذا دخل الجنہ اقرأ وسد فیقرأ ویسعد بکل آیت درجۃ حتی یقرأ آخر شیء معہ۔ صاحب قرآن جب جنت میں داخل ہوگا تو اس سے کہا جائے گا، پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات پر چڑھتے جاؤ۔ سو وہ پڑھنے لگ جائے گا اور ہر آیت پر ایک درجہ چڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ آخری آیت تک پڑھ لے گا جو اسے یاد ہوگی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا، اقرأ ورق ورتل، پڑھو اور جنت کے درجات پر چڑھو، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، بلا شبہ تمہارا مقام وہیں ہوگا جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔ سبحان اللہ! قرآن پڑھنے والے کا کیا عظیم مقام ہے اور اللہ تعالیٰ کا کیسا اکرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے دلوں کو قرآن کی محبت عطا کی ہے۔ قرآن سے محبت کرنے والی ایک شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے بارے میں حافظ عمر بن علی بزار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جہاں تک امام ابن تیمیہ کی عبادت کا تعلق ہے تو اس کی مثال بھی کم ہی سننے میں آتی ہے، کیونکہ وہ اپنا اکثر وقت اسی میں گزارتے تھے۔ انہوں نے اپنے معمولات میں کوئی ایسی مصروفیت رکھی ہی نہیں تھی جو انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے روک سکے۔ ان کے مشاغل میں اہل و عیال یا مال کی کوئی ایسی مصروفیت نہیں تھی۔ رات کے وقت تمام لوگوں سے الگ تھلگ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے رہتے، آہوزاری کرتے، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے۔ ان کی یہ عادت معروف تھی کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی بھی بلا ضرورت ان سے گفتگو نہ کرتا۔ وہ اس وقت میں مسلسل ذکر کرتے رہتے اور آواز پست رکھتے۔ ہاں، کبھی کبھار ان کے ذکر کی آواز ان کے ساتھ بیٹھا آدمی بھی سن لیتا۔ طلوع آفتاب تک مسلسل وہ اسی عمل میں مصروف رہتے تھے۔ اور حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ میں ایک بار شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے پاس آیا۔ انہوں نے فجر کی نماز پڑھی، پھر تقریباً نصف النہار تک بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، هذه غدوتی ولو لم اتغد الغداء سقطت قوتی، یہ میرا ناشتہ ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن حکیم کی تلاوت، کہتے ہیں اگر میں اپنی صبح کی یہ خوراک نہ لوں تو میری قوت زائل ہو جاتی ہے۔ ایک بار شیخ الاسلام نے حافظ ابن قیم سے فرمایا، میں ہمیشہ اپنے آرام اور راحت کے لیے کچھ دیر ذکر سے رکتا ہوں تاکہ اس راحت کے بعد پھر ذکر کے لیے تیار ہو سکوں۔ یا اسی کے قریب قریب کوئی بات ارشاد فرمائی۔
اور امام ابن قیم ہی تحریر کرتے ہیں کہ میں نے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کو فرماتے سنا، ذکر دل کے لیے ایسا ہی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ مچھلی اگر پانی سے جدا ہو تو اس کی کیا حالت ہو جائے گی، اسی طرح اگر دل میں ذکر الہی نہ ہو تو اس کی بھی ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بہترین صورت قرآن ہے، جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، ہمارے اخلاق و کردار کو اس سے مزین فرما دے، اور ہمیں اپنے اسلاف کی طرح قرآن مجید کی محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ آمین ثم آمین۔